لیٹ اس ڈسکس سم اسکلز کہ وہ اسکلز کیا ہیں جو آپ کو چاہیے. اچھا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ہم نے ڈسکس کیے برے ایٹیٹیوڈس کیا ہیں. اب ڈسکس کرتے ہیں سم آف دا گڈ ایٹیٹیوڈس جو آپ کو ٹاپ پہ لے جائیں گے. اور یہ سب سے بیسک ہے, اسٹیون کووی نے بھی سب سے پہلے اس کو رکھا 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل میں, بہت مشہور کتاب. بی پرو ایکٹیو, ہر وقت ہوشیار رہیں, تیار رہیں. کیئرلیس بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے لائف. کیئرلیسنس افورڈ نہیں کر سکتے آپ لائف میں. رشتہ داریوں میں کیئرلیسنس, دوستی یاری میں کیئرلیسنس, پڑھائی میں کیئرلیسنس, کیونکہ اتنا ٹف کمپٹیشن ہے کہ یو ول بی آؤٹ ان 1 سیکنڈ. ہر چیز میں کیئرلیسنس. کیئرلیس بندہ کبھی آگے نہیں جاتا. کیئرفل بندہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے. کس چیز کے لیے پرو ایکٹیو؟ یہ بڑا زبردست, میں آپ کو ایک ڈائلاگ دکھاتا ہوں. دیر از نو ون لیفٹ ٹو فائٹ سائر, ایک گلیڈیٹر مووی ہے, اس کا ڈائلاگ ہے کہ اب کوئی بھی نہیں لڑائی کے لیے باقی سائر. بٹ لک ایٹ وٹ دا وائز اولڈ مین سیڈ, ہی سیڈ دیر از آلویز سم ون لیفٹ ٹو فائٹ. یہ ہے پرو ایکٹیونیس. تیار رہو, تو اپنے آپ کو تیار رکھیں, اپنے آپ کو ویل پریپیئرڈ رکھیں. پرو ایکٹیونیس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شو ہوتی ہے. جو پرو ایکٹیو بندہ ہے وہ ہمیشہ آج کا کام آج کرے گا, کل پہ نہیں چھوڑے گا. وہ پہلے سے ہر چیز تیار رکھے گا. وہ کیا کرے گا, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے پاس ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں, وہ لوگ پرو ایکٹیو ہیں, ان سے دوستیاں لگا لیں, ٹھیک ہے, آپ کی زندگی اچھی بنا دیں گے. کچھ لوگوں کے پاس ہمیشہ ایکسٹرا بال پوائنٹ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے پاس ہمیشہ ایکسٹرا ربڑ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے پاس ہمیشہ ایکسٹرا پیج ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ بال پوائنٹ خراب ہو گیا تو چلو دوسرا ہے. لیکن کچھ لوگ ہمیشہ دوسروں سے مانگتے ہیں. اوکے, وہ بھی انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ پھر کچھ ٹائم لگتا ہے, انہیں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے نا. ٹیلنٹڈ تو ہوتے ہیں لوگ, بٹ ریمبر دس, ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ وین ٹیلنٹ ڈز نتھنگ. ہارڈ ورکنگ بندہ ہمیشہ اوپر جائے گا, ٹیلنٹڈ بندہ مارا مارا پھرے گا اگر اس نے ہارڈ ورک نہ کی. پرو ایکٹیونیس یہ بھی ہے کہ آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, آپ نے بہت سی چیزیں پہلے رکھ لی, آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائر ہے, آپ نے ریڈیٹر کا پانی چیک کر لیا وغیرہ وغیرہ. دس ریفلیکٹس ان یور ایٹیٹیوڈ. تو پرو ایکٹیو بندہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا, الا یہ کہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی ٹیسٹ آ گیا, وہ ایک الگ بات ہے. سو بی پرو ایکٹیو ان لائف, بی ریڈی. نمبر 2, اسکل نمبر 2, کنٹینٹمنٹ. اس پہ تو پوری میں آپ کو ٹاک دے سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو شکر گزاری کرتے ہیں, جو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کا برین کا سٹرکچر, یہ سائنٹیفک ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا برین کا سٹرکچر باقیوں سے بہت مختلف ہوتا ہے, اور ان کی انالیٹیکل ایبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے, ان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ خوش رہتے ہیں باقیوں سے. پکی بات ہے. اب کنٹینٹمنٹ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکر کرنا, منہ سے بھی ایکشن سے بھی. اپنے پیرنٹس کا شکر کرنا اور کم پہ راضی ہو جانا, یہ بھی کنٹینٹمنٹ کا حصہ ہے. ہماری زندگی میں مسئلے اس لیے کیونکہ ہم خوشی نہیں ہیں, ہم کمپیریزن بہت کرتے ہیں. کمپیریزن از اے کلر. اس میں آپ کو کوئی اسٹوریاں سناؤں گا, آگے پوائنٹ آ رہا ہے. اس حدیث کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیں لائف میں, آپ ریلیوڈ ہو جائیں, آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے. اس کو بار بار سوچیں, اس حدیث کو لکھ کے لگا لیں. یہ ہمارے نبی نے جو فارمولا دے دیا ہے, میں کہتا ہوں کہ پوری ویسٹرن سویلائزیشن مل کے یہ فارمولا آپ کو نہیں دے سکتی. وہ کیا ہے؟ the one among you who wakes up secure in his property, healthy in his body and has his food for the day. وہ شخص جو سکیور ہے, جب وہ اٹھے تو سکیور ہے, یعنی کوئی خانہ جنگی نہیں ہے. سکیورٹی سے مراد یہ ہے. نمبر 2, ہیلدی ان ہز باڈی, اس کے پاس صحت ہے, اللہ کا شکر ہے, اور اس کے پاس اس دن کا رزق ہے, 10 دن کا نہیں, اس دن کا رزق ہے, تو وہ پوری دنیا کا بادشاہ. اللہ اکبر. اور ہم ایک سال کا رزق موجود ہوتا ہے, ٹینشن لگی ہوتی ہے, بچوں کا کیا بنے گا, بیوی کا کیا بنے گا, کیسے کماؤں گا, کیسے کھاؤں گا, جاب نہیں لگ رہی, آگے کیسے چلوں گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے شیطان کی طرف سے فیئرز ہوتے ہیں. آلدو دیر از نو پرابلم ان گروئنگ, لیکن گرو فیئر کے ساتھ نہیں کرنا ہے. گرو عقاب کی طرح اڑ کے کرنا ہے, نڈر ہو کے کرنا ہے. تو ناشکری انسان کو بہت گرا دیتی ہے. اس حدیث کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیں. آپ سب کے پاس صحت ہے, اسی پہ انسان شکر کر لیتا ہے. کتنے لوگ ہیں ان کے پاس صحت ہی کوئی نہیں, کتنے لوگ ہیں انہیں بیماریاں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے. نمبر 3, اسکل نمبر 3, جگرا, کریج. واٹ از کریج؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کریج کسی میں نہیں ہو سکتا. کیا ہی انسان تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. طائف میں پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے جب بدلہ لینے کا فل موقع ہے,
اور لیا جا سکتا ہے, الاؤڈ بھی ہے. فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دے میں ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں. کریج نہیں. ان کی اولاد میں سے کوئی نیک لوگ آئیں گے, ان کی اولاد میرے میسج کو کیری فارورڈ کرے گی, نہیں, لیو اٹ. کبھی بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے حوالے سے, حالانکہ الاؤڈ ہے اسلام میں, بدلہ لینا الاؤڈ ہے جتنا اگلے نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, بٹ نو, دس از دا کریج آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. آسان نہیں ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا 3 چیزوں کی گارنٹی لے لو مجھ سے, ان میں سے ایک کیا ہے کہ معاف کر کے عزت نہیں گھٹے گی. دس از دا تھرڈ تھنگ, کسی کو معاف کر کے عزت نہیں گھٹے گی, اللہ تجھے عزت دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور مثال ہے آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی, ان کا کریج چیک کریں. بھائیوں نے مارا, مار کے کنویں میں پھینک دیا, اپنے رشتہ داروں نے تنگ کیا اور تانے دی اور منہ پہ کہا کہ یہ بھی چور ہے, اس کا بھائی بھی چور تھا. بنیامین کو جب پکڑا یوسف علیہ السلام نے رکھا تو کیا کہا بھائیوں نے کہا کہ اوہ اس کا بھائی بھی چور تھا, یعنی یوسف علیہ السلام بھی چور تھے. منہ پہ کہہ رہے ہیں, یوسف علیہ السلام سامنے موجود ہیں. کتنا دکھ ہوا ہوگا رشتہ داروں کی بھی بات سن کے. رشتہ دار بھی کون؟ بھائی, ستیلے بھائی. تو اپنا بلڈ جب تانے دیتا ہے, اپنے ہی لوگ جب آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں, دکھ تو ہوتا ہے, لیکن کریج چیک کریں, جگرا چیک کریں. اپنے بھائیوں کو کہا کہ نہیں, آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور اس کریج کی وجہ سے اللہ نے منصب کیا دیا؟ ایجپٹ کے بادشاہ. تو اللہ آپ کو بٹھائے گا تخت پہ, یہ یاد رکھیں. جو بندہ احسان کرے گا, لیٹ گو کر دے گا, مسکرا دے گا تکلیف زدہ بات پہ, اللہ تعالیٰ اس کو عزت, لیکن اللہ کے لیے, پرسنل بینیفٹس کے لیے نہیں, اللہ کے لیے معاف کرنا ہے اگر آپ نے کرنا ہے. تو کریج یہ بھی ہے کہ ڈر کا مقابلہ کرنا, ریڈی ٹو فیس یو. یہ ایک اور سین ہے, بڑے زبردست ڈاکیومنٹری ہے. بیسیکلی یہ ڈاکیومنٹری ہے ہلاکو خان پہ, جو چنگیز خان کا والد تھا. اس نے کہا آل منگولز فیئر تھنڈر بٹ ناٹ یو. جب تھنڈر ہوتی تھی نا, تمام منگولز ڈر جاتے تھے, چاہے بیٹل میں بھی ہوں. He said, I had no place to hide from the thunder all my life, so I wasn't afraid anymore. اب دیکھیں اس کو پریپیئر کیسے کیا لائف نے. منگولز گرج سے بہت ڈرتے تھے, تو اس کے جو اینیمی ہے, یہ اوپوننٹ تھا اس کا, جس کو اس نے بیٹل کے بعد پکڑا, اس سے پوچھتا ہے, اس کا اوپوننٹ اس سے پوچھتا ہے کہ جب تھنڈر ہوئی تمام منگولز نے دوڑ لگا دی, کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ تھنڈر والا گاڈ ناراض ہے تو بھاگ جاتے تھے. یہ بندہ کھڑا رہا اور اس کی آرمی کھڑی رہی اور انہوں نے ڈیفیٹ کیا. تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ تمام زندگی میں میرے پاس جگہ ہی نہیں تھی چھپنے کی, ہر وقت فیئر تھا میرے اوپر, ہر وقت فیئر تھا, یہاں تک کہ مجھے میرے فیئرز کو فیس کرنا آ گیا. تو بات وہی ہے, کریج ہے ہی یہ کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ اپنے ڈر کے, اینڈ لیٹ اٹ کم. مثال کے طور پہ چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی معاملہ ختم ہو رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی. اب کیا کریں گے؟ اگر تو چھپ جائیں گے, کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں گے, وہ تو آنا ہی آنا ہے, جو حادثہ ہے وہ تو ہونے والا ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ اللہ نے وہ لکھ دیا ہے. اب 2 چوائسیز ہیں, یا آنکھیں بند, بلی نے تو آنا ہی آنا ہے, تکیے کے نیچے منہ دے کے رونا, چلے رونا چاہیے, رونا اچھی بات ہے, کیتھارسس ہوتا ہے, لیکن ہر وقت رونا. یا دوسرا یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور کہو اوکے لیٹ اٹ کم, انشاءاللہ میں مقابلہ کروں گا, لیٹ سی, کل کو میں دوسروں کو بتاؤں گا میں اس چیز سے نکلا تھا, میں نے اپنے آپ کو نکالا ہاتھ پکڑ کے, آج تم بھی نکلو.